بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار گیلانی صاحب، آج جو موضوعات ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان میں لیکن اتنی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں، پریزیڈنشل الیکشنز ہیں. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے اور شرح سود جو ہے، میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کمی واقع ہونے والی ہے. زبردست. تیسری جو چیز ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ابھی یہاں سے ریلیو ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پی آئی اے کے اوپر بھی بات کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا فیاسکو ہوا ہے اس پہ اگر ہم بات نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑی زیادتی ہے. لیکن آن ٹاپ اینڈ فارموسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کا اس ٹائم، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اگر وہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے. میرا جو اشارہ ہے وہ عمران خان کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتھا ان کی طرف ہے. جو ان کے ساتھ ہوا، اب کوئی مطلب ہے میں کسی پاکستان میں کسی بچے سے جا کے پوچھ لے، کسی بوڑھے سے، کسی جوان سے، کسی مرد سے، کسی عورت سے، کیا وہ پنجاب پولیس کی کہانی کے اوپر یقین کرتا ہے؟ میں تو کم از کم نہیں کرتا. آپ بتائیں. اور یہ جو ان کے بارے میں جو بات ہے، مجھے جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، انڈیویجولز جو ہے وہ دے ڈونٹ میٹر. اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے، اس طرح انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اصل میں جو مجھے جو سب سے بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے سر، وہ جو سول سوسائٹی ہے جس میں میڈیا، ہم بھی ایک طرح سے شامل ہیں، ہمارے لیے اسپیس شرنک ہو رہی ہے. ہمیں اسپیس شرنک ہو رہی ہے سر. مجھے اس سے پرابلم ہے. دیکھیں، اسپیس آپ جیسوں کے لیے شرنک ہو رہی ہے نا، وہ جو بہت ایک لارجر پارٹ آف میڈیا ہے، بدقسمتی سے وہ تو اس پولرائزیشن کا حصہ ہے. وہ آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے. اور وہ جو نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ اور کھلے دل سے جو حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا چاہیے اور جن پہ بات ہونی چاہیے، جن چیزوں پہ، وہ نہیں ہم کرتے، بلکہ ہم ان چیزوں اور ان خبروں پہ زیادہ زور دیتے ہیں جو کہ شاید من پسند ہوں، جو ایک کانسپریسی تھیوری سے، جو کسی ڈیزائن پلان سے، جو کسی پریپیگنڈا سے ریلیٹڈ ہوں. آنے والی چیزوں کے بارے میں ہم فورکاسٹ کریں گے، عمران خان رہا نہیں ہوگا، میاں صاحب کبھی نہیں لنڈن سے آئیں گے، اس طرح کا پراپیگنڈا. جو ریئل آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، چیزیں ہیں، بدقسمتی سے جنرل میڈیا اب ان کو ڈسکس نہیں کرتا ہے. خیر، یہ تو میڈیا کی بات ہم نے کی. آپ نے چونکہ جب انتظار حسین پنجوتھا مسنگ ہوئے تھے، یہ اس وقت بھی ہم نے پروگرام میں تھوڑی بات کی تھی، تو چونکہ جس بہیمانہ طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریکوری ہوئی ہے، وہ ریاست پہ تو یقینی طور پہ بہت بڑا سوال ہے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جیسے بھی ان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا. اور 5 اکتوبر سے ایک بندہ لاپتہ ہے جس کو ریکور کرنے کا آپ نام نہیں لیتے. چیف جسٹس کو افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے تھا. میرا اور آپ کا کام ہے افسوس کا اظہار کرنا. بالکل. ایک تو مسنگ پرسنس، پھر اس طریقے سے جو انگلیاں ریاست کی طرف اٹھتی ہیں بدقسمتی سے کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کیا کوئی خوف کی فضا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کوئی پیغام اس طرح کا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف کی دفعہ بھی ایسی بات ہوئی تھی. اسی طرح اور وکیلوں کو ڈرا کے جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بات کی جا رہی تھی. 5 اکتوبر سے ایک بندہ لاپتہ، اس کے بارے میں کورٹ میں اٹارنی جنرل کوئی جواب نہیں دیتے. پھر اچانک ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جمعے تک آ جائیں گے. پھر وہ جس طریقے سے آتے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو یہ یقین کریں، بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے لکھا کہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ بہت ہی خوفناک ایک سین تھا جو رات کو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، جس طریقے سے وہ آئے. لیکن جو مدعا کیا ہے اس میں مہتاب صاحب، مدعا کیا ہے کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کس نے کیا ہے. لیکن شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم ایک کریٹ کر کے فضا تو لوگوں کو ڈرا دیں گے، دبکا دیں گے. یہ ان کا میسیج ہوتا ہے بیسک. یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یار یہ ہم نے کیا ہے، سب کو پتہ ہے ہم نے کیا ہے. ان کا میسیج یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرائیں.
اس کے علاوہ کوئی ان کا میسج نہیں ہوتا. اور یہ کہہ دینا جناب کہ یہ پولیس لے گئی, یہ ساری ایک مطلب کہ آپ کو پتہ ہے یہ کنکارڈنٹ سٹوریز ہوتی ہیں بدقسمتی سے. یہاں پہ اسٹیٹ جو بھی پریس ریلیز میں کہہ دے تو آپ نے اس کو ماننا ہے. اچھا, دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے بارے میں بھی کوئی بات ہے, تو دونوں کے بارے میں آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں, یہ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کی بھی میٹنگ ہو جانی ہے کل تک. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہاں پہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد, اور پھر یہاں سے خیر وہ رکے بھی نہیں نا, لنڈن چلے گئے, تو اس پہ بہت زیادہ واویلا ہو رہا ہے غلط حکومت کی طرف سے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہو رہا ہے, لیکن جو حکومت کی طرف سے واویلا ہو رہا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ ایک لائلٹی شو کر رہے ہیں آپ, اور وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں. میری عرض سن لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ باقاعدہ ایک سہولتکار تھے. یہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں, آج بھی کہتے رہے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بھی کہتے رہے ہیں. یہ جو محسن نقوی وزیر داخلہ کا بولنا, اور پھر نواز شریف کا ایون لنڈن میں بولنا, انہوں نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, میں ان سے ملا, میں نے افسوس کا اظہار کیا, اس طرح کی باتیں آئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک, میرا تو صرف ایک سوال ہے, وہ آئی کنڈیم, ہم تو ہمیشہ ہر قسم کے وائلنس کو, بدتمیزی کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن ریاست, وزارت داخلہ, PMLN, یہ حکومتی کارندے, یہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں ان کو کس چیز کا پروٹوکول لنڈن میں دیا جا رہا ہے؟ میری بات سنیں نا حضور. نہیں, یہ میرا سوال جائز ہے کہ نہیں, پہلے یہ بتا دیں. پہلے مجھے جواب اگر دینے دیں تو پھر اس کے بعد بات کریں تو زیادہ بہتر ہے نا. دیکھیے, بنیادی طور پہ جو PTI کے سپورٹرز کا الائڈلی, چونکہ وہ اپنے آپ کو PTI کا ہی کہتے ہیں, جو لنڈن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کا رویہ تھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں, میں نے خود ایک کلپ دیکھا کہ جس کلپ کے اندر وہ اور ان کی مسز واک کر رہی ہے اور ایک بندہ گالی دے رہا ہے انہیں. وہ شاید کہتے ہیں ریکارڈڈ ہے, ویسے کچھ اس طرح سے ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے تو دیکھا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, لیکن ایک تاثر تو یہی دیا گیا نا کہ گالی دی گئی. تو بنیادی طور پہ دیکھیں, آپ کا جو ورسٹ ترین اینیمی ہو پولیٹیکلی بھی, اس کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کا رویہ کسی طور پہ میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. لیکن بنیادی طور پر دیکھیں, آپ اس طرح کا PTI کے جو سپورٹرز تھے, چلیں یہ فیک ہو سکتی ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن جو وہ گئے وہاں پہ, اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کی, اس کو میں تو کم از کم ٹھیک نہیں سمجھتا. کوئی بھی انڈورس نہیں کرتا. میں جسٹس فائز عیسیٰ کا بالکل سپورٹر نہیں ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن یار, ہم تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے سیاست نہیں کر سکتے. وہ تو بدقسمتی ہے نا PTI کی ہمارے ہاں, کہ یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کی ہے کہ لنڈن میں نواز شریف کے گھر کے باہر نہیں سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی بدتمیزی ہے, مسلسل ہو رہا ہے. تو یہ اسی طرح کی چیز تھی. میرا سوال یہ نہیں ہے, وہ تو کنڈیمنیبل ہے ہی. اب یہ سہولت کاری جو ایکسپوز ہو رہی ہے, آپ اوور دی اباؤ بورڈ جا کے کیوں اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بھائی؟ وہ ایک چیف جسٹس, نہ ایسی یہاں پہ اس وقت ریاست کہاں تھی جب عمر عطا بندیال کو سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جلوس نکال کے گالیاں دی جاتی تھی, کہا جاتا تھا کہ استعفیٰ دو نیچے. دونوں چیزیں تھیں. نہیں, آپ فیئر کریں, آپ مانیں کہ جو پولرائزڈ میں وہ اسٹیٹ کے سہولتکار تھے, وہ ریاست کے سہولتکار تھے, وہ حکومت کے سہولتکار تھے, حکومت ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. نہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. سنیں نا میری بات, سنیں نا, میں ثاقب نثار کے بارے میں میرے جو نظریات ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے, یہ ثاقب نثار ہی تھے جدید دور کے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اب یہ ایک اور ایکسٹریم ہے, دوسری ایکسٹریم ہے. یہ بھی ان کا رول ثاقب نثار والا ہی تھا. بنیادی طور پہ صرف وہ پلیئرز بدل گئے تھے. بنیادی طور پہ ججز کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے. ججز کا کام وہ جو میں اکثر کہتا ہوں, جس کو آپ کتابی باتیں کہتے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرنا, اور ججز کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے. بالکل ایسا. اب نہیں کیا ان کا دور, میں شاندار دور نہیں کہتا, لیکن ورسٹ ہی رہا تھا. اچھا ورسٹ ہے, چلیں میں آپ کی بات سے, کیونکہ میں تو ان کو کورٹ میں کنڈکٹ کرتے بھی دیکھا, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو لنڈن میں ان کے ساتھ رویہ ہے, میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. وہ بھی ورسٹ ہے, اس کو میں انڈورس نہیں کر سکتا. ہم انڈورس نہیں کرتے, لیکن اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا. مثلا وہ جو ایکٹیوسٹ
پی ٹی آئی کے جو بدتمیزی ہلوگنزم کر رہے ہیں لنڈن میں، آپ ان کے گھر پہ یہاں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ان کے بزرگوں کو، ان کی بہنوں کو، بھائیوں کو اٹھا رہے ہیں. یہ کس چکر میں یار؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا دیکھیں جو قصوروار ہے اگر اسی تو کے یہ ساتھ پھر کرے، یہ یہ چیز پریشرائزنگ ٹیکٹس ہے. یہ سہولت کاری ایکسپوز کرتا ہے نا. پھر آپ کیوں آگے جا کے ان کو بچا رہے ہیں؟ یہ پریشرائزنگ ایک ٹیکٹس ریٹائرڈ ہے. چیف جسٹس ہے بھائی، اب جائے جو مرضی کرے. اچھا دوسری جو بات ہم نے سر جی ڈسکس کرنی جو ہے، اہم موضوع پہ رہ گئے ہم کہ وہ لمبی ہو جائے گی، لیکن بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے ناظرین. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس جو بالآخر پرائیویٹائز ہو رہی تھی اتنے عرصے کے سننے کے بعد، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو اینڈ میں 10 ارب روپے کی بولی آئی. اب دیکھیں جو بیس پرائز یا انہوں نے رکھی ہوئی تھی نا، ریزرو پرائز جس کو بولتے ہیں، وہ 85 ارب اور 10 کروڑ تھی. اور جو آفر آئی پہلے تو 5 پارٹیاں نکل گئی ہیں، جو ایک رہ گئی تھی ان کی بھی ایک کہانی ہے نکلنے کی. 10 ارب روپیہ آیا سر انہوں نے صرف. یہ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مجھے 1 ارب روپے سے زیادہ تو اس کے اوپر کاسٹ پڑ گئی ہے. 1 ارب کیوں بھائی، 2 ارب کی تو وہ کنسلٹنسی آپ نے کر لی ہے. جی 20% جو بولی لگی ہے اس کا آپ سمجھے کہ آپ نے کنسلٹنسی میں پے کر دیا ہوا ہے کہ اس کی امیج بلڈنگ کرے. وہ کس نے کھایا، کیسے کھایا، کہاں امیج بلڈنگ ہوئی، اس کا احتساب اچھا میں کون آپ کو کرے ایک گا؟ بات بتاؤں، میں نے مارچ میں ایک خبر کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ پرائیویٹائزیشن اتنی آسان نہیں ہے، اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ 30 سٹیپس ہیں جو کہ حکومت پاکستان کو لینے ہیں، اس کے بعد بھی شاید نہیں ہوگا. اور میں نے ایک مثال دی تھی، اس کے اندر مثال میں نے دی تھی کہ ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشنز تھی ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی، HEC کی، اس کا جو سیل پرچیز ایگریمنٹ تھا اس کو کرنے میں 2 سال لگ گئے تھے. تو میں نے کہا تھا یہ اتنے جلدی یہ کام نہیں ہونا. اور مجھے جو اب اگلی بار میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، آگے کیا ہوگا اب یہ سوال ہے. بنیادی طور پہ نہ تو ہم اتنی بڑی ٹرانزیکشنز کو بیچنے کے قابل ہیں اور نہ چلانے کے قابل ہیں. اور اب شاید کوئی باہر سے خریدنے کے قابل بھی نہیں رہا اس صورتحال کے بعد. تو سر کوڑیوں کے باؤ لوگ کہیں گے نا بھائی آپ لاس اب میں ہیں، دوسری بولی طرف آپ کی ایک اور لگی دیکھیں، نہیں. ایک اور پالیٹکس شروع ہو چکی ہے. KP کی گورنمنٹ نے ایک لیٹر لکھا، جی نواز شریف صاحب نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں یہ دیکھیں یہ پنجاب ایئر لائن کے بدل یہ بات سنیں، یہ ہم نے پروگرام میں نہیں کی تھی بات، لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم 2-4 دفعہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ PIA کے پیچھے میاں نواز شریف کی فیملی جو ہے وہ کچھ کام کر رہی ہے، انٹرسٹڈ ہے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، دیکھیں یہ اب ڈبل گیم ہے ایک طرح کی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے کہا کہ ہم ایک لائن کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ PIA کیوں نہ لے لیں. تو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ابھی کہ جناب PIA میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، ہم اس کو چلائیں گے اور اس طریقے سے کریں گے. اور یہ بات سننے میں آ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے یہ بلو ورڈ سٹی والوں کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے ان کا بھی کچھ ایک لیجٹ کنیکشن ہے PMLN کے ساتھ، اور کچھ بڑے گھر کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے 10 ارب کی بولی دی ہے. بلو برڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ناظرین یہ اسلام آباد میں چکری کے پاس ہے، اور اس کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان پہ کوشچن مارکس ہیں، اور وہ پولیس میں رپورٹڈ ہیں، اور کئی طرح کی چیزیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں بتائیں کیا کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں کوشچن مارک نہیں ہے. ہاں ٹھیک. تو یہ خیر ہم یہ پہ آتے ہیں کہ یہ سیاست، یہ ایک تو ان کا ذہن ہے کہ جناب ہم خرید لیں. اب اس پہ بہت بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایک ملک جس کے آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، آپ کے بھائی 2 دفعہ وزیر اعظم ہیں، اب آپ کی بیٹی اور بھتیجا وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ اس ایئر لائن کو ٹھیک نہیں کر سکے، لیکن اب اونے پونے داموں آپ خرید کے تو اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں. یہ ایک کوشچن ہے جس کی اب ڈینائل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، بڑا مزیدار. اچھا عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب دونوں خواتین نے کہا ہے کہ جناب ایئر پنجاب جو ہے اس کا معاملہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے، اور اس کی فیزیبلٹی پہ باتیں ہو رہی ہیں. وہ ابھی کچھ کنکریٹ نہیں ہے کہ پنجاب ہو سکتا ہے اپنی کوئی ایئر لائن لانچ کرے، لیکن اس میں پارٹنرشپ ہوگی اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ پنجاب اس کو چلائے گا. بٹ یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ PIA جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نہیں خرید رہی. دونوں کی جو ڈینائل تھا، کلیریفیکیشن تھی، اس میں یہ چیز بڑی وضاحت سے مزیدار بیان کی گئی، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے. ان دونوں نے کہا کہ پنجاب حکومت PIA نہیں خرید رہی. تو میرا یہ سوال ہے، پنجاب حکومت نہیں خرید رہی تو کون خرید رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ نے میری طرف بال پھینک دی ہے، لیکن میں انہوں نے کہا پنجاب حکومت کو بدنام نہ کریں، یہ کوئی اور خرید رہا ہے. اچھا نہیں، وہ جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں، دیکھیں انٹرسٹڈ پارٹیز وہ میاں صاحبان ہی ہے نا. اچھا نہیں، ابھی دیکھیں نا،
when the bridge will come we will cross it. نہ آئیں گے تو پھر بات کریں لیکن گے. دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں الزام نہیں یہ کہہ سکتے ناظرین، کیونکہ میاں صاحب نے خود امریکہ میں اور لنڈن میں یہ بات جا کے کی ہے، اور شاید ان کے دورے کا ایک مقصد بھی ون آف دی لوگ کہتے ہیں یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے کچھ اسیسمنٹس کریں، جس طرح وہ چین کے دورے پہ گئے تھے، آپ کو یاد ہو. صحیح ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کم از کم یہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں نا، ان کو تو کم از کم اس کی خریداری کے اندر نہیں آنا چاہیے. میں وجہ کیوں کہہ رہا ہوں یار، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلا سکی تو پروونشل گورنمنٹ کیسے چلائیں گی؟ اور پھر سیاست کا پرائیویٹ پارٹیز کا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چاہے میاں صاحب انٹرسٹڈ ہوں یا علیم خان کسی حوالے سے ہوں یا کوئی اور بڑا بزنس مین ہو، میاں منشا ہوں، کوئی بھی ہو، بلو برڈ سٹی ہو، الکبیر گروپ نے کہہ دیا، کوئی بھی ہو، وہ چیمبرز نے کہہ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کا ایئرپورٹ، سیالکوٹ کا چیمبر وہ مل کے رن کر رہا ہے. جی مجھے پتہ ہے جی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اب بنیادی طور پر اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں کرنا ہے، اس کی پراپر ویلیویشن کرنی ہے، اس کی پراپرٹیز کی قیمتیں. یار یہ تو صرف پی ائی اے کے پاس جو جہاز ہیں ان کی قیمت بھی شاید اس سے زیادہ ہوگی 10 ارب سے. تو بنیادی طور پہ یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اگر کیا جائے تو مجھے کسی جو کوئی بزنس مین خریدنا چاہے مجھے کوئی اعتراض. اور دوسری بات یہ کہ صوبے پہلے یار تعلیم اور صحت اور باقی چیز تو کر لو بھائی. اچھا ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایئر لائنس کی پڑ گئی ہے، وہ پنجاب نے کہا تو کے پی نے بھی ایک خبر اور میں دینا چاہتا ہوں، مقابلے میں آ کے ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں اسی کے اندر. دیکھیں ہم نے آج بڑی زیادہ باتیں ڈسکس کر لی لیکن یہ بڑی ضروری ہے. یہ پرائیویٹائزیشن کا پروگرام تو مجھے لگتا ہے بڑھ گیا ہے. دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو ڈسکوز ہے پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں، ان کو خریدنے کے لیے کون آئے گا؟ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا بات ہے، ان کا تو زیادہ بڑا پرابلمیٹک معاملہ ہے. اچھا جو بات میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ہوتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کو بھی آؤٹ سورس کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹرکی اور قطر کوئی انٹرسٹڈ تھے، ان میں سے کوئی کچھ پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں. اس کے خلاف بھی میرے خیال میں کچھ لٹیگیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. وہ بھی معاملہ مجھے مشکلات کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں کہ آپ نے صحیح فرمایا، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آخری بات کر لیں، پروگرام لمبا ہو گیا، لیکن یہ ایک سیریسنیس بھی دیکھیں نا آپ، جو لیول آف سیریسنیس ہے وہ مسنگ ہے. آپ فرض کریں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے کہہ دیا جی 10 ارب بولی ہمیں دے دیں، پھر آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 85 ارب بھی دے دیں گے. دوسری طرف ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے الکبیر گروپ کے، انہوں نے کہا جی ہم لے لیتے ہیں. اب چیمبر کہہ رہا ہے یار اتنے بڑے سیریس ایشو کو جو پاکستان کی نیشنل ایئر لائن ہے اور فلیگ بیرر ہے، اس کے ساتھ فلیگ کیریئر ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح سے یار کر رہے ہیں. کوئی سنجیدگی تو پہلے دکھائے نا یار کہ آپ نے اس کو کرنا کس طرح سے ہے. کوئی انٹرنیشنل پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے دیکھیں اس ساری صورتحال میں آپ کے ساتھ پی آئی اے کو چلانے میں. اور جو پی آئی اے لوکل چلائیں گے وہ کبھی لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، انتظار حسین پنجوتھا سے ہم نے ذکر شروع کیا تھا، دوراہے پہ کھڑے ہو گئے ہیں ہم. گورننس بریک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہو جس ملک کے اندر، اور وہاں پہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی. اور یہ جو مثال ہے پی آئی اے کی، یہ سب سے بڑی مثال ہے جس نے اس چیز کو ایکسپوز کیا. ہمیں اپنے حال پہ اور اپنے ملک کے حال پہ رحم کرنا چاہیے. بالکل. اور خدا را اونے پونے داموں کسی کو نہ دیجیے گا. آپ مل کے اس ایئر لائن کو چلائیں، جو مرضی کریں، کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، لیکن نقصان تو دیکھیں چل ہی رہا ہے، لیکن ظلم نہ کریں. اب چونکہ وہ اونے پونے داموں دے کے سب کی رال ٹپک. میرا خیال یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، لیکن ہمیں یہ جو پی آئی اے ہے، یا تو اس کو پروفیشنل انداز میں حکومتیں نہیں چلا سکتی، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. نہ فیڈرل گورنمنٹ چلا سکتی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ چلا سکتی ہے. حکومتوں کے بس کا یہ روگ ہی نہیں ہے. بالکل. آپ مہربانی کریں اس کو. آپ کو پتہ ہے جو لاسز ہیں، خدا کا خوف ہمیں نہیں ہے. پی آئی اے کے جو نقصانات ہیں سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس جرم کے اندر. یہ پاکستان میں جتنے پاورفل لوگ ہیں، اور خدا کے لیے اس کو پی آئی اے ہی رہنے دیے. پی جائیے نہ کر لیں اس کو، پی جائیے، کافی جائیے، یہ نہ کریں. اور میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا عبدالعلیم خان کو، ایسے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی لاہور میں، وزیر ہیں پرائیویٹائزیشن کے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے اداروں کو اونے پونے داموں نہیں بیچیں گے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. اجازت لیتے ہیں. میرا خیال ہے جی ہمیں اسی کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ جب ہمارا یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا تو اس ٹائم تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی ریٹ میں کمی واقع ہو چکی ہوگی. میں پریڈکٹ نہیں کرتا، میں پریڈکٹ آپ اس کمی کو بڑا اٹھا رہے ہیں نا. نہیں، کمی کو ضروری ہے. میں آپ کو بات کریں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی ضروری ہے. پاکستان میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی 17.5% پہ نہیں ہو سکتی، اور جب آپ کا پالیسی ریٹ جو ہے وہ 7% انفلیشن نیچے ہے
تو یہ کسی طرح سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. کم از کم 200 بیسس پوائنٹس کم ہونے چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.